محبوب الیوم یعقب المکروہ غدن، جو چیز آج تمہیں پسند ہونا، آج کی خوشی، آج کے پسند کی چیز کل کی تکلیف ہے۔ یعقب انجام اس کا ہوتا ہے، المکروہ غدن کل کی ناپسندیدگی، کہ کل کی تکلیف بن جاتی ہے آج کی خوشی۔ اور مکروہ الیوم، اور جو چیز آج تمہیں پسند نہیں ہے، جو آج جس چیز کو تم نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، آج جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، یعقب المحبوب غدن، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام ہوتا ہے کہ کل کی خوشی۔ آسان الفاظوں میں آج کی خوشی کل کی تکلیف، اور آج کی تکلیف کل کی خوشی۔ اس چھوٹے سے ان دو جملوں میں ابن قیم رحمہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ انجام پہ فوکس کرو، رزلٹ پہ فوکس کرو کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے، میرے اس کام سے مجھے کیا رزلٹ ملنے والا ہے، اس کام سے میرا مستقبل میں مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اصل مستقبل تو آخرت ہے، اصل مستقبل تو جنت ہے، اور ہر وہ کام جو ہمیں جنت تک لے جائے، وہ کام ہمارے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ کام آسان ہو یا مشکل ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ آج مجھے کس میں خوشی مل رہی ہے، آج مجھے سکون کس میں مل رہا ہے، آج مجھے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو آج سے زیادہ اپنے سفر سے زیادہ اپنے منزل پہ فوکس کرتا ہے۔ وہ بہت بار ایسے ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مال اور دولت دے اور مجھے بہت امیر بنائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا امیر بننا یہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسہ آ گیا تو مجھ میں غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، اور میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آج امیر نہیں ہونے دے رہا، اور میں غریب ہی ہوں، اور کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ 40 سال پہلے یہ غریب لوگ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بندہ جنت میں پہلے چلا جائے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ غریب لوگوں کا حساب آسان ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا اس بندہ جس کا دل صاف ہے، جس کی نیت اچھی ہے، دل صاف جب ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مہربانیاں کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے اس کی منزل کو آسان کرتا ہے۔ تو نیت اس کی اچھی ہے، اس لیے اسے یہ نعمت نہ دو۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آج کی تکلیف کل کی خوشی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی بیماری ان کے توبہ کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کی بیماری آپ کو خیر کی طرف لے کے جا رہی ہے، اگر آپ کی یہ غربت آپ کو خیر کی طرف لے کے جا رہی ہے، اگر یہ پریشانی آپ کو خیر کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو آپ خیر میں ہیں۔ تو ہمیشہ رزلٹ پہ فوکس کیا کریں، انجام کو دیکھا کریں، دنیا کے لحاظ سے بھی، صرف آخرت کے لحاظ سے نہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو وقتی تکلیف کو برداشت کرتا ہے مستقبل کا سوچتے ہوئے۔ ہم بچوں کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں؟ صبح صبح اٹھا کے انہیں اسکول بھیج رہے ہیں، اور انہیں کھیلنے بھی نہیں دے رہے ہیں، انہیں اپنی مرضی بھی نہیں کرنے دے رہے، کیوں؟ تاکہ وہ مستقبل اچھے فیوچر کے چکر میں ہم جو ہے نا بچوں کو نہیں آرام کرنے دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں، ایک بندہ اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایکسٹرا ڈیوٹیاں کرتا ہے، ایکسٹرا کوشش کرتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ فیوچر بہتر سے بہتر ہو۔ تو یہی قانون اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں نافذ ہے کہ وہ انسان جو شروع میں تکلیف سہتا ہے، آگے اللہ اس کے لیے آسانیوں کے دروازہ کھولتا ہے، اور جو انسان شروع میں دنیا آسانیوں کی عادت ڈال دیتا ہے اپنے اندر، اور آسانیوں اور آسائشوں میں رہنے کو پسند کرتا ہے اور مشکل قدم نہیں اٹھاتا، جس طرح عربی ایک قول ہے، کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَعْشِقْ صُعُودُ الْجِبَالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحُفَرِ۔ الفاظ آگے پیچھے نہ ہوئے ہوں مجھ سے، کہ جو انسان پہاڑوں پہ چڑھنے کی عادت نہیں ڈالتا نا، یعنی مشکل ٹارگٹ نہیں اپناتا اور مشکلات کی طرف نہیں بڑھتا، یعش ابد الدہر بین الحفر، پھر وہ زندگی بھر کھڈوں میں ہی رہتا ہے۔ پہلا قدم مشکل قدم اٹھاؤ گے تو آگے اللہ آسانی کرے گا نا۔ اسی طریقے سے چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رضا کا معاملہ ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، یا گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہے، گناہ کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ایک انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے، گناہ پہ گناہ۔ وہ جانتا ہے کہ پہلا قدم جب میں اٹھاؤں گا نا، آپ بڑے سے بڑے گناہ میں ہو، پہلا قدم آپ کا مشکل ہوگا، لیکن آپ پہلا قدم یہ مشکل مرحلہ آپ طے کریں، آپ ہمت کریں، آپ قدم اٹھائیں، آپ اللہ سے مدد مانگیں، لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ برا بلا کہیں گے، لوگ
آپ کو پھینکیں گے لوگ، آپ کو دھکا دیں گے لوگ، آپ کو گرائیں گے لوگ، ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے لوگ، ذلیل و رسوا کریں گے، شرمندہ کریں گے. لیکن یاد رکھو مکروہ الیوم یعقب المحبوب غدا. آج کی تکلیف کل کی خوشی ہے، کل کا سکون ہے، کل کی راحت ہے. تو دنیا کا بھی یہی قانون ہے اور اللہ کے ہاں بھی یہی قانون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی مثال ہے. کتنی تکلیفیں صحیح ہیں، اللہ اکبر. اور رزلٹ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ حضرت یوسف کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کتنے مشکلات، کتنی تکلیفیں یوسف علیہ السلام نے صحیح ہیں. وہ ماں باپ کی جدائی، بھائیوں کی زیادتی، کنویں پھینکا جانا، اس کے بعد کنویں سے نکلنا، غلام بن جانا، اس کے بعد جو ہے نا وہ بدکاری کے لیے دعوت دیے جانا، اور اس کے لیے وہ جو پورا مسئلہ جو بنا، پھر جیل کی زندگی گزارنا. یہ آج کی ناپسندیدہ چیز تھی نا. یعنی آج تو برا ہی جا رہا تھا، ہر معاملہ، جوانی ساری گزر گئی ان تکلیفوں میں. رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بادشاہ بنا دیا. تو آج کی تکلیف کل کی خوشی ہے، اور آج کی خوشی آج انسان جو ہے نا دنیا میں پڑ جائے اور دنیا کو اپنائے اور دنیا کو اپنا مقصد سمجھے اور اللہ کی رضا کو چھوڑ دے، تو وہ کل پھر اسے پچھتانا پڑے گا. اور سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو انسان کے پاس جو ہے اس پر وہ خوش نہ رہے کہ میرے پاس میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں وہ ہوں. اگر آپ کی یہ نعمت آپ کو اللہ سے قریب نہیں کر رہی ہے نا، تو یاد رکھیں یہ کل کی تکلیف ہے. بڑی سے بڑی نعمت، بڑی سے بڑی خوشی، بڑی سے بڑی سہولت اور آسانیاں اور آسائشیں زندگی کی، اگر وہ آپ کو اللہ سے قریب نہیں کر رہی ہے نا، تو کل کی تکلیف ہے. اور اسی طریقے سے بڑی سے بڑی تکلیف اگر آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے نا، تو آپ خوش نصیب ہیں اور آپ نے اپنے مستقبل ٹھیک کر دیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.